أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. یرید اللہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ترغیب الی تعمیل الاحکام، احکام پر عمل کرو، اس کی ترغیب ہے. یرید اللہ، ارادہ کرتے ہیں اللہ کریم، لیبینا، تاکہ بیان کریں، لکم، تمہارے نفع کے لیے. کس کو بیان کریں؟ احکام کو، قوانین کو. وَيَهْدِيَكُمْ، اور تاکہ دکھائیں وہ اللہ کریم تمہیں سننا راستے، الذین، ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. نیچے کیا لکھے؟ قصہ سے ماضیہ میں ان کے قصے سنا کر تمہاری رہنمائی کرے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ رجوع کرے اللہ تم پر. واللہ علیم حکیم، اللہ جانتے ہیں، نیچے لکھا ہے، بندوں کی ضرورتوں کو، مصلحتوں کو، حکیم، مسائل کی رعایت کو. واللہ یرید، اور اللہ ارادہ فرماتے ہیں، ان یتوب علیکم، یہ کہ رجوع کریں تم پر. کس سے رجوع کریں؟ پھر رحمتہ. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں کس کی؟ خواہشات کی. ان تمیلوا میلا عظیما، کہ جھک پڑو تم جھکنا بہت بڑا، دین سے ہٹ جاؤ. یرید اللہ، ارادہ کرتے ہیں اللہ کریم، ان یخفف عنکم، یہ کہ تخفیف کرے تم سے. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور. اللہ مشکل احکام تم پر لاگو نہیں کرتے، آسان کام، کیونکہ انسان کمزور ہے بدن کے لحاظ سے. یا ایھا الذین، آخری قانون ہے حکم رابع عشرہ، 14واں حکم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقہ سے. اپنا مال باطل طریقہ سے، اپنا مال سے مراد ہے اپنے بھائیوں کا مال. الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ ہو تجارت، عن تراض، رضامندی سے، منکم، تم میں سے، باہمی رضامندی سے. تجارت میں کوئی حرج نہیں. ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ قتل کرو تم اپنے آپ کو، یعنی اپنے بھائیوں کو. ان اللہ کان، بے شک اللہ کریم ہے، بکم، تمہارے ساتھ، رحیما، رحم کرنے والا. ومن یفعل ذالک، اور جو بندہ کرتا ہے یہ کام، ذالک کے نیچے قتل والا کام کرتا ہے، عدوانا، ظلم، ناانصافی کرتے ہوئے، وظلمن، ظلم کرتے ہوئے، غیر مستحق قتل کا قتل کرتا ہے، یا ظلمن، غیر مستحق جان کر کرتا ہے. فسوف نصلیہ نارا، پسند قریب داخل کریں گے ہم اسے آگ میں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ بات اللہ پر آسان. ان تجتنبوا، اگر بچتے رہو تم، کبائر، کبیرہ، بڑے گناہوں سے. نیچے کیا لکھا ہے؟ کفر و شرک سے بچتے رہو، کفر کی قسموں سے، شرک کی قسموں سے بچتے رہو. ما تنہونا، جن سے تم منع کیے گئے ہو، انو، اس کے بارے میں. اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، مٹا دیں گے ہم، دور کر دیں گے ہم تم سے تمہاری خطائیں. وندخلکم، ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا کریما، عزت والی جگہ. ولا تتمنوا، اور مت تمنا کرو تم، ما فضل اللہ، وہ جو فضیلت اللہ نے بھی اس کے ساتھ، بعضکم، تمہارے بعض کو، علی بعض، بعض پر. اگر تم میں سے کوئی فضیلت والا ہے تو اس پر حسد نہیں کرنا.
للرجالی واسطے مردوں کے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، وللنساء عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے جو اکتسبنا وہ کماتی ہیں، جو عورتیں نیکی کماتی ہیں ان کو اپنا حصہ ملے گا، جو مرد کماتے ہیں نیکی کرتے ہیں ان کو اپنا ملے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ اور مانگتے رہو، سوال کرتے رہو اللہ سے، من فضل اس کے فضل میں سے، ان اللہ کانا بے شک اللہ ہے، بکل شیء ساری چیزوں کا، علیماً علم رکھنے والے، یعنی عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر ایک کے جعلنا ہم نے بنا دیے، موالی رشتہ دار، موالی مما اس میں سے، عقد موالات کا اصل ذکر ہے یہاں سے، اصلی رشتہ دار مراد نہیں ہے۔ عقد موالات مدینہ طیبہ میں صحابہ گئے، کس پیچھے لوگوں سے کٹ گئے، رشتہ داریاں کٹ گئی، نبی علیہ السلام نے 2-3 بندوں کو آپس میں اخوت قائم کر دی کہ تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، مرنے کے بعد ایک دوسرے کے وارث بھی بنو گے اور دنیا میں بھی حقیقی وارثوں کی طرح رہو گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ فرمایا جنہوں نے مضبوط باندھی اپنی قسمیں، مضبوط ہو گئی ان کے تمہاری قسمیں، فآتوہم بس انہیں دے دو نصیب ان کا حصہ، اوپر لکھا چھٹا نیچے لکھا مراد اس سے مولے موالات ہے۔ ان اللہ کانا بے شک ہے اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، شہیداً نگران۔ الرجال اوپر لکھا ہے حکم خامس عشرہ، رجال مرد، قوامون قوی ہیں یعنی حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، آج کل کی بات نہیں قرآن کی بات ہے، بما اس وجہ سے جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، بھائی سامنے بھائی چھپا کھڑا ہے تو کیمرے دے، اس وجہ سے فضیلت دی اللہ نے، بعضہم بعض یعنی مردوں کو علی بعض اور بعض پر، وَبِمَا اس وجہ سے جو ينفقوا خرچ کرتے ہیں مرد، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، مرد کو اس لیے حاکم اللہ نے بنایا کہ وہ خرچ بھی کرتا ہے اور اللہ نے فضیلت بھی دی ہے۔ فالصالحات بس نیک بیبیاں، قانتات فرما بردار، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، واللاتی اور وہ عورتیں، تخافونا تمہیں خطرہ ہے، نشوزہن ان کے نافرمانے کا، فعظوہن انہیں سمجھاتے رہو، واعظ نصیحت کرتے رہو، واہجروہن نہ مانے تو الگ ہو جاؤ ان کو مزاجے میں، وَاضْرِبُوهُنَّ اگر نہ مانے تو انہیں مارو اعتدال کے ساتھ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پس نہ تلاش کرو ان پر کوئی راستہ یعنی بہانہ، ظلم نہ کرو، ان اللہ کیونکہ اللہ کریم ہے، عَلِيٌّ اونچا، کبیرن بڑا، ذات میں اونچا، صفتوں میں بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خطرہ شقاق بینہما مخالفت دونوں میں، فَبَعْثُوا بس تم بھیجو، حَكَمًا ایک انصاف کرنے والا، من اہلہ مرد کے خاندان کا، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک فیصل عورت کے خاندان کا، یہ دونوں مل جائیں، اِن يُرِيدَا اگر دونوں ارادہ کرے، اصلاحا صلح کا، ان دونوں کے ملاب کا، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا توفیق دے گا اللہ ان دو کے درمیان، اللہ توفیق دے گا۔ ان اللہ کانا بے شک اللہ کریم ہے، علیماً جاننے والا، طریقہ اصلاح کا، خبیر خبر رکھنے والا۔ اب 14 احکام مکمل ہو گئے، ٹھیک ہے، احکام رعایا، اس کے بعد کیا تھا سبق؟ احکام رعیت کے بعد مقصود اصلی کا بیان، کتنے آئیں گے حکم؟ دفعی عذاب کے لیے امور اربع، بولا ہی بیٹھے ہو نا، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے 4 کام کرنے پڑتے ہیں، کتنے؟ دیکھیں ذرا،
وَعْبُدُ اللَّهَ، اور عبادت کرتے رہو تم صرف اللہ ہی کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، نہ شریک کرو اس کی عبادت کے ساتھ کسی چیز کو۔ ایک حکم ہو گیا۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ساتھ والدین کے ماں باپ کے احساناً کیا کرو؟ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور ساتھ رشتہ داروں کے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں کے، والجار، اور ہمسایہ، ذی القربہ، جو رشتہ دار ہے، والجار، اور ہمسایہ، الجنب، پہلو والا۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ مراد ان سے یا طالب ہے یا رفیق سفر یا بیوی، والصاحب بالجنب، اور ساتھی پہلو کا۔ دو اکٹھے بیٹھے، پہلو شریف بڑا بیٹھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتے، من کانا مختالا، وہ جو بندہ ہے متکبر، دل میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ فخورا، زبان سے بھی فخر کرتا ہے۔ کیا؟ الذین زجر، اللہ نے ڈانٹا وہ لوگ، یبخلون، جو کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، کنجوس۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ بخل لازمی، ہاتھی بخل ہوتا ہے نا، کنجوس، بخل کرتی ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، بھی تم خرچ نہ کیتا کر۔ نیچے لکھا ہے لساناً، زبان سے کہتے ہیں، یا عملاً، عمل سے کہتے ہیں۔ یہ بخل متعدی ہے، خود بھی بخیل تو دوسروں کو بھی بخیل بناتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ۔ اچھا جی، تو اس میں مالی بخل، جہاں ضرورت ہے مسئلہ بیان کرنے کی، اگر نہ کرے گا تو بخل سمجھا جائے گا۔ کیا سمجھا جائے گا؟ بخل سمجھا جائے گا۔ اور چھپاتے ہیں وہ جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل میں سے، علم چھپا۔ سورت کا نام ہے سورۃ النساء، اور پارہ نمبر ہے 5، اور آیت نمبر ہے 36۔ یہاں دفعی عذاب کے لیے امور اربع، 4 کام کرو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ یہی مسئلہ تھا یا کوئی اور تھا؟ خلاصہ میں نے کل بتایا تھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو تم صرف اللہ ہی کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ شریک کرو تم اس اللہ کی عبادت کے ساتھ، شیئا، کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرا امر، اور ساتھ والدین کے احسان کرو، نیکی کرو، احسان کرو۔ یعنی احکام رعیت بیان کرنے کے بعد اصل مسئلہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اصل مسئلہ سے مراد ہے مسئلہ توحید، اعبد اللہ، صرف اللہ واحد کی عبادت بجا لو، صرف اللہ ہی کو پکارو۔ قال ابن عباس اعبد اللہ اے وحدوہ، تفسیر الکبیر جلد نمبر 3۔ اعبد اللہ کا معنی ہے خالص، اللہ کی عبادت میں اللہ کو واحد سمجھو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت اور پکار میں اس کی کسی مخلوق کو شریک نہ بناؤ، نہ پیغمبروں کو بناؤ، نہ ولیوں کو، نہ فرشتوں اور جنوں کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ساتھ والدین کے احسان کرو، والدین، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینَ، اور مساکین کے ساتھ۔ ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک، حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اچھا جی، فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسایہ قریبی، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور ہمسایہ اجنبی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پاس بیٹھنے والا، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافر، وَمَا مَلَكَتْ، اور وہ جو مال لے گئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ،
غلام مراد ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ احسان، حسن سلوک۔ ان اللہ، بے شک اللہ کریم، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، من کان مختالا فخورا، اس بندے کو جو اتراتا ہے، فخر کرتا ہے۔ مختالن کا معنی بھی فخر ہے، فخورن کا معنی بھی فخر ہے۔ فرق اتنا ہے، جو دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ مختال ہے، جو زبان پر ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے اس کا تکبر ثابت ہوتا ہے، اسے فخور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دونوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کے پسند نہ کرنے کا مطلب ہے اللہ ان کو سزا دے گا، اللہ ان کو سزا دے گا، یہ مطلب ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ کل ہو گیا تھا، میں ویسے ترجمہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل، بخل کا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے واسطے کافروں کے، عذاب مہینہ، عذاب ذلت کا۔ والذین، اور وہ لوگ، یہاں سے ترجمہ کرنا تھا نا، والذین، اور وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، رعاء الناس، رعاء کا معنی ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی توحید پر ایمان نہیں، ولا بالیوم الاخر، نہ ساتھ دن آخرت کے، قیامت کے دن پر بھی ان کا ایمان نہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی، ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے، دوسرا ایمان بھی کوئی نہیں، نہ اللہ کی توحید پر، نہ آخرت کے دن پر۔ ایسے بندے کا خرچ کرنا تو ضائع اور برباد ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور جس کا ہو شیطان، لہو، اس کے لیے، قرینہ، ساتھی، جس بندے کا شیطان ساتھی ہو، فَسَاءَ قَرِینًا، وہ تو برا ہے ساتھی۔ کیا مطلب ہے؟ ریاکاری کا کون وسوسہ ڈالتا ہے؟ ابلیس نا۔ اللہ کی توحید سے کون روکتا ہے؟ ابلیس روکتا ہے۔ مشرک اور بدعتی مدارس بنائے، لوگوں کو قرآن سکھائے، مساجد بنائے، روزے رکھے، کوئی عبادت قبول ہے اس کی؟ مشرک کی کوئی نہیں ہے۔ ریاکار کی کوئی عبادت منظور نہیں۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ کام اللہ کیا معتبر ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ سبق پڑھ رہے، آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ اچھا جی، آگے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا نقصان تھا ان کا، اور کیا نقصان تھا، کیا ہو گیا ان کو، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اگر ایمان لے آتے اللہ کے ساتھ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے، مما، اس میں سے جو، رزقهم اللہ، رزق دیا انہیں اللہ نے۔ کتنے کام کرتے؟ 3، اللہ کی توحید بھی مانتے، آخرت پر بھی ان کا ایمان ہوتا، اور اللہ کا دیا ہوا خرچ بھی کرتے۔ اللہ نے مال دیا وہ بھی خرچ کرتے، اللہ نے دولت دی وہ بھی خرچ کرتے، علم بھی خرچ کرتے اور مال بھی خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ان کے ساتھ علم رکھنے والا، اللہ کو ان کی خوب خبر ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم رکھتا، نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرہ، مثقال میں نہیں برابر، ذرہ میں نہیں، ذرہ، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ایک ذرہ کے برابر۔ ٹھیک ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ہو ایک نیکی، یُضَاعِفْهَا، اسے اللہ بڑھاتے رہتے ہیں، دوہرا کرتے ہیں، دگنا۔
وَيُؤْتِي اور دیتا ہے اللہ کریم مِلَّدُنْہُ اپنی طرف سے اجر عظیمہ بڑا اجر دیتا ہے. فَكَيْفَ پھر کیا حال ہوگا اِذَا جب جِئْنَا لائیں گے ہم من کل امت ہر امت سے بشہید ایک گواہ. سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں نے گواہی بیان کی ہے، پھر بھی آگے کوئی موقع آئے گا، انبیاء بھی گواہی دیں گے، اللہ کا نبی بھی گواہی دے گا، یہ امت بھی گواہی دے گی. کس طرح گواہی ہے اور کس بات کی گواہی ہے؟ وَجِئْنَا بِكَ اور لائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ان لوگوں پر شہیدا، گواہ ان لوگوں پر آپ سے گواہی لیں گے. یومئذ جس روز یودو آرزو کریں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ایک وعصوا اور نہ فرمانے کی الرسول پیغمبر کی، اللہ کے ساتھ کفر کیا، توحید کا انکار کیا، پیغمبر کی نافرمانی کی. قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے لو تسوا کاش برابر ہو جاتی کر دی جاتی بہم ان کے ساتھ الارض زمین برابر ہو جاتی. زمین برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مٹی ہو جاتی، یہ کیا ہو جاتے؟ مٹی ہو جاتے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. حالانکہ قرآن کے دوسرے موقع پر ہے کہ کافر اور مشرک قیامت کے دن بات چھپائیں گے، یہاں کیا ہے؟ نہیں چھپائیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے کہ بات چھپائیں گے، اپنا شرک چھپائیں گے؟ آپ حافظ ہیں فَاللَّهِ رَبِّنَا واللہ ربنا ما کننا، وہ تو کہیں گے اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے، اپنا شرک چھپائیں گے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین ہے، سورۃ الانعام ہے نا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو چھپائیں گے. اللہ فرماتے کوئی بات نہیں چھپائیں گے. بظاہر دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے نا. یاد رکھنا اس کا جواب قیامت کے مختلف حادثات ہوں گے، مختلف مقامات ہوں گے، کچھ ایسی جگہ ہوں گی جہاں جا کر ہر بات ظاہر کریں گے، کوئی چیز نہیں چھپائیں گے، اور کوئی ایسا موقع بھی آئے گا جس جگہ وہ اپنا شرک چھپا دیں گے. تو قیامت کے مختلف حالات ہیں، تو مختلف حالات کی وجہ سے کبھی کسی جگہ چھپائیں گے اور کبھی ظاہر کریں گے. چھپانے کا ایک اور موقع بھی ہے، حامیم المومن. حامیم المومن وہاں ہے آیت اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا آگے یہ تو 8واں پارہ ہے آراف وہیں قالوا ضلوا عنا ہاں یہ ٹھیک کر رہا ہے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا. اللہ فرمائیں گے تم شرک کرتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے، وہ کہیں گے ہم تو نہیں پکارتے. چھپا رہے ہیں کہ نہیں چھپا رہے؟ چھپا رہے ہیں. تو مختلف حالات ہیں، کبھی چھپائیں گے اور کبھی ظاہر کریں گے. آیتوں میں کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں. ٹھیک ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ دوسرا حصہ جا رہا ہے نا ابھی، احکام جی احکام سلطنت، حکومت چلانے کے جی حکومت چلانے کے احکام ہے نا. آگے پھر احکام الہیہ آ جائیں گے، تو یہ دوسرا حصہ جا رہا ہے.
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جاؤ نماز کے. اس کے واو حالیہ ہے، اس کو ایک اگلے حال کے ساتھ مقید کیا گیا. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جس وقت ہو تم نشہ میں، ہو تم نشہ میں، اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ امر مصلح ہے. فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، اس کے بعد احسان کرو، ظلم سے بچو، اور پھر زجر، تخویف، احسان کرو، انفاق پر اکسایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب سب سے آخر میں امر مصلح یعنی نماز کا ذکر فرمایا، کیونکہ نماز احسان کرنے، ظلم اور حق تلفی سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے میں معاون ہے. نماز سے دلوں میں الفت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بالخصوص نماز با جماعت سے. میں کہ تم نشے میں ہو. شراب کی حرمت تدریجاً ہے، اس پر کبھی میں گفتگو کروں گا. اکٹھا حکم نہیں آیا کہ شراب حرام ہے، تدریجاً ایک سٹیپ، پھر دوسرا سٹیپ، پھر تیسرا، پھر آخر میں منع کر دیا، کیونکہ مشکل تھا چھوڑنا. حتیٰ تعلموا، حتیٰ کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو. نماز کے الفاظ جو پڑھتی ہو ان کو جان، جب جانو کہ وہ ہم سمجھ رہے ہیں اس وقت پڑھو، نشے کی حالت میں نہ پڑھو. ولا جنوبان، اور نہ جنبی نماز پڑھے، الا عابر سبیل، مگر عبور کرنے والا راستے کا. سخت عذر ہے، مسجد سے جانا پڑ گیا، حالت جنب میں تو جا سکتا ہے. حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ تم غسل کر لو. جنبن، حتیٰ تغتسلوا جنبن سے متعلق ہے. عابر سبیل سے مراد مسافر ہے. کیا ہے؟ مسافر ہیں. حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا، حتیٰ کہ غسل کر لو. ہاں اگر تم حالت سفر میں ہو، جنبی ہو جاؤ اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. عابر سبیل کا جو میں نے پہلے مطلب بتایا وہ درست نہیں، یہ دوسرا مطلب ٹھیک ہے. حالت سفر میں ہے. الصلاۃ نماز مراد ہے. ولا جنوبن میں الصلاۃ سے مواضع صلاۃ مسجد مراد ہے. ہاں مسجدوں سے گزرنا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بحالت جنابت تم مسجد سے حالت شرعی میں گزر سکتی ہو، اگر اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں، کوئی اور انتظام نہیں ہے، مجبوری ہے تو گزرا جا سکتا ہے. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، اولا سفر یا سفر میں، او جاء یا آیا احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط، من الغائط تقاضے سے. تقاضا ٹھیک ہے جی دوستو، بزرگوں والا تقاضا ہے جی، مجھے تقاضا ہے جی، مجھے تقاضا ہے جی. اولا مستم النساء، یا مس کیا تم نے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پس نہیں پاتے تم پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تم ارادہ کر لو. تیمم کا لغوی معنی ارادہ کرنا، ارادہ کر لو، تیمم کر لو. صعیدا زمین، طیبا پاک کا، فمسحوا پس ملو، بوجوہکم اپنے منہوں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو. طریقہ بھی آ گیا. ان اللہ کانا، بے شک اللہ ہے، عفوا معاف کرنے والا، غفورا بخشنے والا، بخشنے والا. اس میں تو بہت سارے مسائل آ گئے، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بہت سارے مسائل آ گئے. تیمم ایک ضرب سے چہرہ، ایک ضرب سے بازو. الم تر الی الذین، اوپر نیچے کیا لکھا ہے؟ زجریں آ رہی ہیں. یہودی جو تھے اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کرتے اور ان کی کتابوں میں جو صفت نبی پاک علیہ السلام کی لکھی تھی ان میں تحریف کرتے، کیونکہ اگر ہمارے نبی کو آخری نبی مانتے تو پھر ان کو ایمان لانا تھا، توحید بھی ماننی پڑتی، لیکن پھر ان کی گدیاں، نظریں، منتیں اور تمام دنیاوی وقار ختم ہو جاتے.
کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف اوتل کتاب اوتو جن کو ملا نصیب بنے کا حصہ من الکتاب کتاب سے یشترون الضلالۃ خرید کرتے ہیں گمراہی کو ویریدون اور چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل کہ تم بھٹک جاؤ راہ راست سے واللہ عالم بآبائکم اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو وکفی باللہ ولیا اور کافی ہے اللہ کارساز وکفی باللہ نصیرا اور کافی ہے اللہ مددگار من الذین ہادوا یہودیوں میں سے وہ بھی ہیں یحرفون الکلمہ تبدیل کرتے ہیں بات کو اما واضح اس کے ٹھکانے سے گرد و بدل کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں تفسیر کر دیتے ہیں وَيَقُولُونَ اتنے نافرمان ہیں اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی وَاسْمَعْ اور کہتے ہیں سنو غیر مسمعن نہ سنا ہوا سرکی چادر سنی ان سنی جی توجہ سے نہ سنی ورائنا اور نبی سے کہتی ہیں ہماری رعایت کرو لجن موڑتے ہیں بیالسینت ہم اپنی زبان کو کیسے رائنا کہتے تھے پیچھے سن چکی ہو نا ہمارے چرواہے معاذ اللہ وطعنن فی الدین اور تانا عیب نکالتے ہیں دین میں مختلف باتیں کر کے دین سے شرک ثابت کرتے ہیں اور بدعت حرج کیا ہے جی منع کیا ہے جی ہم نبی کے عاشق ہیں جی وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ قالوا کہتے سمعنا ہم نے سنا وَأَطَعْنَا اور ہم نے مانا اگر یوں کہتے وَاسْمَعْ اور سن تو وَانْظُرْنَا اور ہم پر نظر کر یہ پیغمبر کی زندگی میں کہتے وفات کے بعد تو اس طرح کہنا شرک ہے انظرنا اسمع قالنا انظرنا ہم کی طرف دیکھو ہماری باتیں سنو یہ وفات النبی کے بعد اس طرح کا جملہ کہنا شرک ہے زندگی کی بات ہے اگر یوں کہتے لکانا خیر اللہم البتہ ہوتا بہت بہتر ان کے حق میں واقوام اور درست ولیکن لیکن یہ یہودی پیغمبر کی بے ادبی کرتے ہیں شرک والی بات کو تبدیل توحید والی بات میں شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے بے کفرہم ان کا قصور کیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے فلا یؤمنون بس نہیں ایمان لاتے الا قلیل مگر بہت کم یا ایھا الذین اوتوا الکتاب اور وہ لوگ جو دیے گئے کتاب آمنو ایمان لاؤ بما اس کتاب کے ساتھ نزلنا جو ہم نے اتاری کون سی مراد ہے قرآن مقدس کیسی کتاب ہے مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے لما واسطے اس کے محکم جو تمہارے پاس ہے ساتھ ہے تورات کی بھی مصدق انجیل کی بھی مصدق من قبلی اس سے پہلے مان جاؤ انت نسا کہ ہم مٹا ڈالے وجوہن بہت سارے چہروں کو جو قرآن کا مسئلہ نہیں مانتا ہم ان کے چہروں کو مٹا دیتے ہیں فنردہا پھر الٹ دے ہم ان چہروں کو ادباریا ان کو پیٹ کی طرف او نلعنہم یا لعنت کرے ان پر کما لعنا جیسا کہ ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت ہفتہ کے دن والوں پر واقعہ یاد ہے یا نہیں ہے مچھلیاں نہیں پکڑنی نہیں پکڑنی ہے کھانے کے لیے تو پکڑنی ہے ان کو کہا گیا کہ تم نے عبادت کرنی ہے نہیں پکڑنی اس کو کہا نہ کر اس کا فون خراب ہو جائے وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور ہے اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا مفعولا کا معنی ہو کر رہنے والا ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہ بخشے گا ان یشرک بہ یہ کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ وَيَغْفِرُ اور بخش دے گا ما وہ جو دون کم ہے ذالکا اس یعنی شرک سے کم کو بخش دے گا آگے دیکھیے لمن واسطے جس کے یشاء چاہے گا وہ اللہ وَمَن یشرک اور جو بندہ جس نے شریک کیا باللہ ساتھ اللہ
کیا کہ فقط پستہ کی افطرا اس نے گھڑ لیا اسمن گناہ عظیمن بہت بڑا. سمجھیے اس آیت کو. اللہ نے فرمایا جس نے شرک کیا اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کو نہیں بخشوں گا. شرک سے جو کم درجہ کے گناہ ہیں ان کو جس کے لیے چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب جہنم کا دے کر بخش دوں گا. لیکن مشرک کی بخشش، جو لوگ مشرکوں کے پیچھے جنازہ پڑھتے ہیں کس عقیدہ سے پڑھتے ہیں؟ یا عام نماز کوئی بھی ہے جو پڑھتے ہیں وہ کس عقیدہ سے پڑھتے ہیں؟ ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مسلمان ہیں، ان کو مشرک سمجھ کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں یا مسلمان سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ ایک آدمی کو اس بات کا یقین ہو، اس کا اعتقاد ہو کہ یہ مشرک امام ہے، میں کہتا ہوں اس کے پیچھے وہ کبھی جنازہ یا نماز نہیں پڑھے گا. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس کا یہ خیال ہوتا ہے یہ مسلمان ہے اس لیے میں اس کے پیچھے جنازہ پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں. اچھا اگر مشرک ہے اور اس کے پیچھے اس نے کیا پڑھا؟ نماز یا نماز جنازہ، تو مشرک کے پیچھے جو پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھ کر تو پیچھے پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ قرآن مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ سوال تو یہ ہے. اللہ کہے یہ بندہ اس نظریے والا مشرک ہے، کیا ہے؟ فوق الاسباب سماع النبی یا سماع الاموات کا عقیدہ رکھتا ہے، نبی ولی کے لیے علم غیب فوق الاسباب کا عقیدہ رکھتا ہے، مختار کل حاضر ناظر کا رکھتا ہے، انہوں نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اللہ کی کسی مخصوص اللہ کی صفت میں سے غیر اللہ کو شریک کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ مشرک ہے، اور وہ مشرک اپنا شرک خود بتاتا بھی ہے. اپنی اذان میں کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. اپنا شرک بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا؟ بتا رہا ہے. اس کے باوجود کوئی بندہ ایسے امام اور ایسے اعتقاد والے کے پیچھے نماز یا نماز جنازہ پڑھتا ہے، بات سمجھ آئی؟ تو وہ اس کو مسلمان سمجھتا ہے. تو شرک کرنے والے کو جو مومن اور مسلمان سمجھتا ہے وہ خود اس کی ابتداء کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں؟ شرک کرنے والے کی اپنی نماز قبول ہے یا نہیں؟ جنازہ نہیں. مشرک کا جنازہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے؟ مشرک مر جائے، پتہ یہ شرک کرتا تھا، مشرک ہے، اگر وہ مر جائے اس کا جنازہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو موحد کا جنازہ ہے. مشرک مر جائے تو وہ کیا کرے؟ کپڑے میں لپیٹ کے گڑا کھود کے اس میں وہ اس کو برابر کر دے. بات سمجھ آئی یا نہیں؟ مشرک کا غسل نہیں، مشرک کا کفن نہیں، مشرک کا جنازہ نہیں. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مشرک آدمی جب مر جاتا ہے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے گڑا کھود کے بند کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اتنی سی بات ہے. وہ جی اختلاف ہے کہ جنازہ کے بعد دعا ہے یا نہیں. میں نے کہا جنازہ کی دعا تو بہت دور کا مسئلہ ہے. پہلے تو مشرکوں سے ہمارا یہ اختلاف ہے کہ مشرک کا جنازہ ہے یا نہیں. بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ جب مشرک کا جنازہ نہیں تو اس کے بعد والی دعا میں کیا اختلاف ہے؟ وہ تو اختلاف بھی ختم. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مشرک کا جنازہ ہے یا نہیں. کیا ٹائم ہوا؟ اچھا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ مشرک کو بخشوں گا نہیں. دوسرے مقام پر فرمایا نہ خود بخشوں گا نہ تمہیں اس کے لیے بخشنے کی دعا کرنے دوں گا. ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کو جائز نہیں نہ ایمان والوں کو، ان یستغفروا کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کرے. نہ خود بخشوں گا نہ بخشنے کی دعا کرنے دوں گا. اور تیسرے مقام پر فرمایا اس پر میں نے جنت کو حرام کر دیا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر میں نے جنت کو حرام کر دیا. فمأواہ النار، اور دوزخ کو اس بندے پر میں نے واجب کر دیا. باقی اس نے جو نیک کام کیے، بڑی بڑی مساجد بنائی، مدارس بنائے،
قرآن پڑھایا، اللہ نے فرمایا وہ میں نے اس کے سارے نیک عمل بھی برباد کر دیے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک ولو اشرکوا لا حابط لئن اشرکت لا یحبطن عملک۔ اللہ نے فرمایا مشرک کو بخشوں گا نہیں، مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنے دوں گا، مشرک پر جنت حرام کر دوں گا۔ چوتھا، مشرک کی زندگی کے سارے نیک اعمال کیا کر دوں گا؟ جی ضائع اور برباد۔ کتنی بڑی سزائیں ہیں، شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ الذین، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک بتاتے ہیں۔ نیچے لکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اپنے آپ کو پاک بتاتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ نیچے لکھا ہے وہ موحد کو پاک کرتا ہے، مشرک کو نہیں، موحد کو پاک بتلاتا ہے، مشرک کو نہیں۔ ولا یظلمون فتیلا، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر۔ انظر، دیکھیے نا، کیفا، کیسے، یفترون، باندھ لیتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، شرک والا۔ وکفی بہ اسما مبینا، اور کافی ہے اس کے ساتھ گناہ کھلم کھلا۔ جو شرک کی باتیں بنا لیتے ہیں اس کو عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں، لوگوں میں پھیلا بھی دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ، پھر رکوع سے پڑھیں گے۔